کیا آپ کی بول چال وہ دوسرے لوگوں کو ہضم ہو رہی ہے؟ آپ نے الفاظ کا کوئی مناسب چناؤ کیا ہے؟ آپ کو مناسب گفتگو کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، معاشرے میں رہتے ہوئے ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہماری ذمہ داری میں آتا ہے کہ جو ہم بول رہے ہیں کیا وہ دوسرے عالم کا ہضم ہو رہا ہے؟ کیا وہ دوسرے عالم کے لیے مناسب ہے؟ ایسا تو نہیں غلطی کر رہے کہ اس کو برا لگ رہا ہے یا اس کی انسلٹ کر رہے ہیں؟ اس لیے میری یہ خواہش ہے کہ الفاظ کا چناؤ انتہائی مناسب ہونا چاہیے جب بھی آپ گفتگو کریں۔ پھر اسی کے ساتھ سارے دانشور اس بات پر زور دیتے ہیں کہ جناب انسان کی پرورش اگر اچھے ماحول میں ہو، انسان کی پرورش اگر اچھے ماحول میں ہو تو ظاہر ہے وہ دنیا کا بہترین انسان بنے گا، اور اگر وہی انسان گندے ہاتھوں میں اس کی پرورش ہو تو آپ سوچیں ذرا، تو یہ دونوں باتیں گھر کی طرف سے ہمیں ملتی ہیں۔ آپ سوچیں ذرا، یہ دونوں چیزیں ہمیں گھر سے ملتی ہیں۔ اسی طرح باہر کے ماحول کی بات کریں تو ہمیں اچھے لوگوں میں بیٹھنا چاہیے، اچھے لوگوں کی باتیں سننی چاہیے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ ہو، ہمارا کھانا پینا اچھے لوگوں کے ساتھ ہو تو ہمارے اندر بہتری نہیں آئے گی۔ اور اگر برے لوگوں میں بیٹھیں تو برے لوگوں کی تو دانشوروں نے مثال قتل کی دی ہوئی ہے۔ کون سی مثال ہے؟ ذرا میں پانی کے حوالے سے آپ کو کوشش کروں گا، اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آئے کہ دیکھیں میں مثال دینے لگا ہوں پانی کی، لیکن اس میں انسان کی پرورش سے اس کا تعلق ہے، انسان کا ظاہر ہے جس طرح میں کہہ رہا ماحول سے تعلق ہے، تو دیکھیں ماحول کا کتنا گہرا تعلق ہے، انسان کی پرورش کا اس سے کتنا گہرا تعلق ہے، انسان کے رویے سے اس کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ میں پانی کی مثال دینے لگا ہوں کہ آسمان سے جو بارش کا پانی آتا ہے، آسمان سے جو بارش کا پانی آتا ہے، اگر وہ صاف ستھرے ہاتھوں میں پڑے تو پانی پینے کے قابل ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے۔ وہی آسمان سے بارش کا پانی اگر آئے ڈائریکٹ گٹر میں گر جائے تو کوئی آدمی پاؤں دھونے کے لیے بھی تیار نہیں۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہاں یا نہ میں بتائیں کہ دیکھیں آسمان سے بارش کا پانی آیا، صاف ستھرے ہاتھوں میں پڑا تو پانی پاک ہے، پانی صاف ہے، پانی پینے کے قابل ہے۔ اور وہی آسمان سے بارش کا پانی اگر ڈائریکٹ گٹر میں گر گیا تو کوئی آدمی پاؤں دھونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ جو شرعاً بات کی گئی ہے، یہ ماحول کی بات کی گئی ہے کہ اچھے لوگوں میں بیٹھیں گے تو ہم سب کی اچھی تربیت ہوگی، بہتری آئے گی، لائف کامیاب گزرے گی۔ اور اگر برے لوگوں میں بیٹھیں گے تو آپ کے سامنے ہے برے لوگوں کی مثال قتل کی ہے، جس میں بہتری نہیں آ سکتی بلکہ معاشرے کی تمام خرابیاں اس انسان کے اندر آئیں گی۔ تو بہتر ہے اب اچھے لوگوں میں بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اچھے لوگوں میں بیٹھنے سے ہماری سوچ فکر ہوتی ہے، ہمارے تھاٹ فلٹر ہوتے ہیں، بھائی جن کو خیالات کہتے ہیں، ہمارے خیالات فلٹر ہوتے ہیں، ہماری سوچ فلٹر ہوتی ہے اچھے لوگوں میں بیٹھنے سے۔ سوچ کیا کرتی ہے؟ سوچ کیا کرتی ہے؟ سوچ، ہماری سوچ کمانڈ کرتی ہے ہماری کمیونیکیشن پر۔ ہماری سوچ کس پر کمانڈ کرتی ہے؟ ہماری کمیونیکیشن پر۔ اور کمیونیکیشن کس پر کمانڈ کرتی ہے؟ ہمارے رویے پر۔ اور رویہ کس پر کمانڈ کرتا ہے؟ پورے معاشرے پر۔ تو معاشرے میں کمانڈ کرنے کے لیے ضروری ہے ہماری سوچ بہتر ہو، ہماری سوچ بہتر ہو، ہماری سوچ بہتر ہو۔ اب سوچ کس طرح بہتر ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے انسان کا زندگی میں کوئی ٹارگٹ ہونا چاہیے، کوئی منزل ہونی چاہیے،
کوئی سمت ہونی چاہیے. سمت کا تعین، منزل کا تعین، ٹارگٹ کا تعین ہونا چاہیے. یہ منزل کا تعین، سمت کا تعین، ٹارگٹ کا تعین تو تبھی بہتر ہو سکتا ہے نا جب ہماری سوچ بہتر ہو. یہ جو منزل کا تعین، یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سمت کا تعین، یہ بیسیکلی یہ منسلک کیا گیا ہمارے عقیدے سے. تو مسلمانوں سے تو اکثر پوچھا جاتا ہے مسلمانوں کی کامیاب لائف کیا ہے؟ مسلمانوں کی کامیاب لائف کا راز، مسلمانوں کی کامیاب لائف کا راز جو نہ ہو تو آپ کے سامنے ہماری اذان میں دے دیا گیا ہے. ہماری اذان میں دے دیا گیا ہے. اذان میں کیا بتایا گیا ہے؟ اذان میں 2 دفعہ کہا گیا ہے کہ جناب فلاح کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ، اور 2 دفعہ کہا گیا صلاح کی طرف آؤ، صلاح کی طرف آؤ. یہ اذان میں کہا گیا ہے. یہ ہماری زندگی کامیاب زندگی گزارنے کے لیے یہ اشارتاً ہمیں اذان میں بتا دیا گیا جو کہ بچے کے کان میں دی جاتی ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے. اسی طرح ہماری نماز میں دیکھیں، اس میں کامیابی باقاعدہ سیدھی سیدھی لکھی ہوئی ہے. وہی اشارہ کرایا گیا جس کے بارے میں دانے پرم نے کہا اچھے لوگوں میں بیٹھے. قرآن پاک میں الحمدللہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جناب صراط مستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم، اللہ ان لوگوں کے ساتھ جو سیدھے راستے پر چل رہے، جو صحیح ہیں، اور ساتھ جو بٹکے ہوئے ہیں وہی گندے لوگ جن کی مثال قدر کی دانش پرم نے دی ہے. وہی قرآن پاک میں لکھا ہوا اسی طرح. یہ سورۃ الحمد میں لکھا ہوا ہے، سورۃ فاتحہ جس کو بولتے ہیں. سنا ہے آپ نے؟ تو یہ چند ایک باتیں میں نے آپ سے شیئر کی ہیں، آپ تک میرے گھر میں کنوے ہو گئی ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو بھی انسان دنیا میں آتا ہے اس کو 2 طرح کی اسائنمنٹ کا واسطہ پڑتا ہے. ایک اسائنمنٹ انسان کی اپنی ہے اور دوسری اسائنمنٹ اللہ پاک کی ہے. اپنی اسائنمنٹ کیا ہے؟ اپنی اسائنمنٹ یہ ہے کہ انسان کوشش کرے، انسان مسلسل محنت کرے. اور اللہ پاک کی اسائنمنٹ کیا ہے کہ وہ پھل لگاتا ہے یا نہیں لگاتا. اسائنمنٹ کے لحاظ سے اللہ کسی کے انڈر تو نہیں ہے. وہ پھل لگاتا ہے یا نہیں لگاتا. کسی کو اللہ بہت زیادہ دے رہا ہے، کسی کو کم دے رہا ہے، کسی کو بالکل نہیں دے رہا. اسائنمنٹ کے لحاظ سے اللہ کسی کے انڈر نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں اللہ نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے، ڈکلیریشن اللہ کا کہ جتنی انسان کوشش کرتا ہے میں اس کو اتنا ہی صلہ دیتا ہوں. جتنی انسان کوشش کرتا ہے میں اس کو اتنا ہی صلہ دیتا ہوں. اللہ پاک نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اس سے کیا ثابت ہوا ہے؟ اس سے ثابت ہوا ہے کہ انسان کو اللہ پاک نے آپشن کے طور پر پیدا کیا، آپشن دے کر بھیجا ہوا ہے. انسان کو آپشن دیا ہوا ہے. آپشن سے میری مراد یہ ہے کہ اچھا کرو گے تو اپنے لیے، برا کرو گے تو اپنے لیے. یہ آپشن ہے کائنات کی کسی مخلوق کو یہ آپشن حاصل نہیں ہے، صرف انسان کو یہ آپشن حاصل ہے. اتنا بڑا آپشن سوچے. ایک طرف تو اللہ پاک نے انسان کو کائنات پوری کی کمانڈ دی ہوئی ہے اور دوسری طرف ایک آپشن دیا ہوا ہے. انسان نے اتنی وقت اللہ پاک نے دی ہے، انسان نے اپنی وقت پہچانی نہیں ہے. اس کا تو کبھی اس نے فکر ہی نہیں کیا، اس نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے. وقت کو پہچاننے کے لیے ظاہر ہے ہمیں 2 چیزیں ریکوائرڈ ہیں. وقت کو پہچاننے کے لیے 2 چیزیں ریکوائرڈ ہیں. ایک چیز ٹائم اور دوسری چیز توانائی جس کو طاقت کہتے ہیں. یہ دونوں چیزیں ہمیں حاصل ہیں. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. اس کا مطلب ہم ٹائم اور توانائی اپنے اوپر لگائیں، ہم اپنے اندر بہتری لا سکتے ہیں. ہم تو ٹائم اور توانائی یہ دونوں اللہ کی نعمتیں جو ہر انسان کو اللہ نے دی ہیں، یہ دونوں نعمتیں ہم ضائع کر رہے ہیں. کس پر؟
لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، لوگوں کے اوپر تنقید کرتے ہیں، لوگوں سے غلط ایکسپیکٹ کرتے ہیں. یہ دونوں چیزیں ہم ضائع کریں. خدا کے لیے یہ دونوں چیزیں اپنے اوپر لگائیں، ہمارے اندر بہتری آئے گی. اگر یاد رکھیں ہمارے اندر بہتری آئے تو پورے معاشرے میں بہتری ہے، پورے معاشرے میں بہتری آئے گی. ویسے نہیں، کلیئر کٹ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے ہمیں ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا، ہمیں ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اپنے اندر بہتری لانے کے لیے یہ ٹائم جو بہت بڑی نعمت اللہ کی، یہ جو اپنے پاس اللہ پاک نے توانائی دی ہوئی ہے، یہ دونوں چیزیں ہم اپنے اوپر لگائیں، اپنے اندر بہتری لے کر آئیں. اور جتنی زیادہ ہمارے اندر بہتری ہوگی اتنی ہی معاشرے میں بہتر ہوگی، اس سے اتنی ہی معاشرے میں بہتری ہوگی. تو معاشرہ تو ہم سے جنم لے رہا ہے، معاشرہ بنانے کے ہم ذمہ دار ہیں، وہ ہم سے معاشرہ جنم لیتا ہے. تو ظاہر ہمارے اندر جتنی بہتری ہوگی اتنے ہی معاشرے میں بہتری ہوگی. امید ہے مجھے میری بات آپ تک کنوے ہو گئی ہے. یہ چند ایک باتیں آپ سے انسانی رویے کے حوالے سے کی ہیں، چند ایک باتیں انسانی صحت کے حوالے سے کریں. تو